اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد مقدس جمکران یعنی شہر قم سے آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری حاضر خدمت ہے ہدایت ٹی وی کی خصوصی پیشکش پروگرام شیعیت کی فکری بنیادوں کے ہمراہ۔ عاشقان ہدایت دنیا میں جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہے، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم صمیم قلب سے ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں شاد و آباد رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے۔ خدا آپ کو ہر بلا، ہر وبا، ہر مرض سے اہل بیت اطہار کے صدقے میں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور آپ کے مریض اور بیماروں کو نعمت صحت اور شفا سے نوازے۔ ناظرین، یقیناً یہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور سرکار حضرت حجت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا لطف و کرم کے امام کی ذات سے منسوب یہ مسجد مقدس میں ہم ایک بار پھر سے سعادت اور شرف میسر ہوئی کہ ہم حاضر ہیں، آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں مسجد مقدس جمکران سے۔ پروردگار عالم کا یقیناً یہ احسان ہے انسانوں کے اوپر کہ اس نے انسانوں کو بے راہ روی کا شکار نہیں ہونے دیا، بلکہ انسانوں کے لیے ایک نظام ہدایت کو چلایا۔ اور یہی نظام ہدایت جو ہے اسے ہم جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے کچھ اصل ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ بنیادیں ہیں، کچھ اساس ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان خدا کو اور اس کے نظام کو پہچان سکتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنا سکتا ہے۔ پروردگار عالم کے متعدد صفات ہیں، جیسے علم کا ہونا، قدرت کا ہونا، یعنی خدا کا رازق ہونا، یہ سارے وہ صفات ہیں جو پروردگار عالم کے، لیکن انہی میں سے ایک صفت ہے خدا کا عادل ہونا۔ عدل خدا کی ایک صفت ہے، لیکن یہ ایسی صفت ہے جو ہمارے اصول دین میں قرار پاتی ہے، اور صرف اصول دینی نہیں بلکہ اصول مکتب شیعیت بھی یہ ہے۔ یعنی یہ یقیناً ایک اہم ترین بات ہے کہ عدل پروردگار کی وہ صفت ہے کہ یقیناً جو ہمارے موضوع کے لیے یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ شیعیت کی فکری بنیادوں کو سمجھ سکتے ہیں، یہی وہ مرحلہ ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں سے شیعہ منفرد نظر آتے ہیں پوری دنیا میں کہ جن کے اصول دین میں عدل کو ایک خاص مقام ہے۔ عدل یعنی خدا کا عادل ہونا، اور جب خدا عادل ہے تو اس نے ہر چیز کو کائنات کے ہر چیز میں ایک تناسب رکھا ہے۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً عدالت خداوند عالم کا ایک ترازو ہے جسے اس نے لوگوں کے درمیان قیام حق کے لیے قرار دیا ہے۔ پس خدا کے ترازو میں، لہذا خدا کے ترازو میں خدا کی مخالفت نہ کرو اور اس کی حکومت میں تجاوز نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل سے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ عدل ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے امن، دوسری چیز ہے آسائش، اور تیسری چیز ہے عدل۔ یقیناً آپ عدل کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے پروردگار عالم کی توحید سے متعلق، خدا کی وحدانیت سے متعلق، اور وحدانیت کے بعد ہمارے اصول دین میں توحید کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے عدل کا۔ لہٰذا آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ عدل سے متعلق۔ خدا عادل ہے، کیوں عادل ہے، عادل ہونے کا معنی کیا ہے، اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی مکتب کے پیروکار یعنی عاشقان آل محمد اس مرحلے میں منفرد دنیا میں کیوں نظر آتے ہیں، اور اس عدل کے ذریعے سے انہوں نے دنیا میں کس طرح سے امن و امان پھیلانے کے لیے، انصاف کے لیے کوشش کی۔ یہ ساری باتوں پر روشنی ڈالیں گے ہمارے محترم اور مکرم مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ۔ آئیے آپ کو روبرو کراتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان کا۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم ہے آپ کا، ساتھ ہی ساتھ شکر گزار ہیں کہ آپ مستقل اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، میں بھی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر ناظرین کا کہ اس خشک بحث کو سماعت فرما رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ یقیناً ناظرین، ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ جو باتیں شیعیت کی فکری بنیادوں میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، یہ ساری باتوں پر آپ غور و خوض کرتے ہیں
اور یقیناً یہ ساری باتیں، یہ ساری بحثیں آپ کے اذہان میں موجود ہوں گی۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے جو ہر عاشق آل محمد کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے۔ اس پروگرام کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور آپ کوشش کریں دوسروں کو بھی اس پروگرام سے جوڑنے کے لیے، اور جو مطالب پیش کیے جا رہے ہیں اس سے مطمئن ہو کر دوسروں تک یہ مطالب پہنچانے کے لیے۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ وحدانیت سے متعلق، اور ہماری بات اس مقام پر ختم ہوئی تھی کہ جو وحدانیت کا تصور، خدا کی توحید کا تصور جو مکتب شیعیت میں پایا جاتا ہے، یقیناً وہ منفرد ہے، اور ہر جگہ تقریباً ہر مکتب میں، ہر فرقے میں خدا کی وحدانیت کا تصور پایا جاتا ہے۔ لیکن جو وہابیت، مکتب وہابیت میں جو توحید کا تصور ہے اور جو شیعیت کے مکتب میں توحید کا تصور ہے، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ 2-3 فرق ہمارے مہمان نے اشارہ کیا تھا، ہم چاہتے ہیں اس کو مکمل کریں اور پھر یہیں سے آگے کی منزلوں کو طے کریں گے۔ آئیے ہماری آج کی گفتگو کا آغاز اسی سوال کے ذریعے سے ہوگا۔ قبلہ، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو اسی سوال تک پہنچی تھی، اور آپ نے چند ایک اشارہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے ہم ہر اعتبار سے خدا کو پاک اور منزہ جانتے ہیں، خدا محدود نہیں ہے، لا محدود ہے۔ یہ شیعیت کے تصورات ہیں جو ائمہ طاہرین نے ہم تک پہنچائے ہیں، لیکن جب ہم وہابیت کو دیکھتے ہیں جو فرقہ ضالہ ہے تو پھر وہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ خدا کی تقسیم کے، نعوذ باللہ خدا کی محدودیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مزید جو آپ نے اشارہ کیا ہے، ہم چاہیں گے اس گفتگو کو تھوڑا سا اور روشن کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلا جو بڑا مسئلہ ہے وہی محدودیت کا ہے۔ خدا، جیسے میں نے عرض کیا تھا، ان کے نزدیک محدود ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب جہاں پر بھی آپ جائیں گے خدا ہے۔ واہ قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، واہ واہ، جدھر بھی دیکھو گے، جہاں پہ بھی وہاں جاؤ خدا گے ہے۔ وہاں خدا ہے۔ اس کے مقابل جو توحید ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں خدا عرش پر ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہوا جو ہے نا، یہ ہوا در حقیقت زمین پر فوقیت رکھتی ہے، اس ہوا پر بادل فوقیت رکھتے ہیں، بادل پہ آسمان فوقیت رکھتا ہے، آسمان پر خدا فوقیت رکھتا ہے، اللہ، تو خدا جو ہے وہ عرش پر ہے۔ یہ اس طرح سے در حقیقت انہوں نے ظاہری طور پر یہ سمجھا جیسے یہ بچکانہ انداز، بچکانی توحید، کہ جہاں پر آپ کسی بچے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی خدا کہاں ہے تو کہتے اوپر ہے۔ ہمارے یہاں علماء نے اس کو بیان کیا، اس لیے کہتے ہیں یہ در حقیقت چونکہ وہ بلند ہے، اس کا مرتبہ بلند ہے، اس کی ذات بلند ہے، تو ہم ظاہری طور پر جو اونچائی درک کرتے ہیں وہ بلندی کو اوپر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں وہ، جیسے کسی ایک فرد کے بارے میں آج کل یہ بھی اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ فلاں صاحب بہت اونچے ہو گئے ہیں۔ اونچے کیا مطلب ہو گئے ہیں؟ کہ آسمان پہ چڑھ گئے ہیں، بہت اونچے ہو گئے ہیں، ان کا مزاج بہت اونچا ہو گیا ہے۔ اونچا کا تو اونچائی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب جو ان کے اندر اعتبار ہے اس کو ہم بلندی سے جو تعبیر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اونچے ہو گئے۔ اسی طریقے سے اب یہ ایک توحید کا بڑا نقص ہے اس طرح سے پیش کیا جائے کہ وہ خدا جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے۔ اچھا، اب عرش کیا ہے؟ اب ایک منزل یہ ہے جو دوسری چیز یہ ان کے یہاں ہے کہ کہتے ہیں کہ اب پھر عرش کس طرح سے، جیسے بادشاہوں کا عرش ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ جیسے کوئی ایک اپنے مسند پہ بیٹھا ہوا ہے بادشاہ، اور وہ اس کا جو خاص اس کا تخت ہوتا ہے، جو اس تخت نشین کوئی تخت سلطنت جو خاص بادشاہ کا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اکڑ کے، بس ویسے ہی خدا بھی ہے۔ اور ان کے یہاں پھر یہ روایت ہے، اس طرح سے باقاعدہ روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی اونٹ کے اوپر جب بہت زیادہ سامان لاد دیا جائے نا تو اس کی آواز نکل جاتی ہے، تو خدا کی قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ قدرت خدا یہ ہے کہ اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ کرسی پہ بیٹھے گا تو اس میں سے آواز نکلے گی۔ اللہ، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اچھا ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت نے سب نے مانا ہے اس بات کو، ایسا بھی ہیں ہم، یعنی بہرحال ہمارے یہاں جو ہے انصاف پسند لوگ ہیں اور ہمارے علماء کا یہی طریقہ رہا ہے، تو فخر الدین رازی نے باقاعدہ اس پہ اعتراض بھی کیا ہے، ابن تیمیہ کی اس بات پہ اعتراض بھی کیا ہے، لیکن ہم اس کو پیش کیوں کر رہے ہیں؟ پیش اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو شیعت کی فکری بنیادیں ان کو آپ دیکھیے اور ان کے یہاں دیکھیے، اور اس کے بعد ان کے اس مسئلے کو دیکھیے کہ ہر جگہ شرک 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 شرک۔ ہمارے یہاں توسل کی بات ہے، شفاعت کی بات ہے، یہ ساری باتیں ہونے کی بات ہے، زیارت قبور کی بات ہے، سب چیزیں ہونے کے باوجود ہم کسی بھی جگہ پر استقلال کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یہ خدا کی جانب سے ہے، اس کی اجازت سے ہے، اس کی عنایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ہم یہ کہتے ہیں۔
اور ادھر وہ جو ہر چیز کے قائل نہیں ہیں کہ نہیں صفات بھی نہیں ہے اور زیادہ قبول بھی نہیں ہے اور یہ سب نہیں ہے، ان کی توحید پھر دیکھیں کہاں پہ جا کے ان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اب ایک اور منزل ہے کہ خدا کے لیے حرکت کے قائل ہیں، متحرک ہے وہ اللہ اکبر، ایک جگہ سے، اللہ اکبر۔ اب وہ متحرک ہے، اس کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ محتاج ہے، یعنی کہیں نہ کہیں وہ جگہ کو معین کر رہے ہیں خدا کے لیے، جی بالکل مکان میں نعوذ باللہ محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محدود کریں۔ اسی لیے ان کے یہاں بڑی عجیب چیز ہے کہ سلاطین سے مختلف جگہوں پہ تشبیہ ہے، کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اور جو ہے آخرت میں خاص طور پر قیامت میں خداوند جو ہے وہ عرش سے نیچے آئے گا، کرسی پہ بیٹھے گا، اللہ اور اس کی اکبر۔ کرسی جو ہے وہ نورانی ہوگی اور انبیاء وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، اور یہ جو ممبر ہوں گے مختلف کرسیوں کے ساتھ میں، جی ہاں۔ یہ سونے کے ممبر ہوں گے، سونے کے، ہم۔ یعنی طلائی ممبر ہوں گے، سونے کے ممبر ہوں گے، اور اس پہ جو مختلف دائرہ وار جو ممبر ہوں گے اس میں شہداء بیٹھے ہوں گے، صدیقین بیٹھے ہوں گے، اس کے بعد خدا جو ہے تمام حضار سے جو وہاں پر حاضرین ہوں گے ان سے باقاعدہ گفتگو کرے گا، شہداء سے پوچھے گا ہاں بھائی تم کیسے شہید ہوئے، کیا ہوا مثلاً، نعوذ باللہ۔ اور مثلاً جو ہے وہ صدیقین سے گفتگو ہوگی خدا کی، اور بہرحال یہ سب جو گفتگو ہوگی اس کے بعد پھر جب بات ہو جائے گی، جیسے بادشاہ سلامت ہوتے ہیں اپنا وزراء کے ساتھ ان کا جلسہ ہوتا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے پھر چلے جاتے ہیں، تو بس ایسے ہی وہ خدا بھی آئے گا، ان سے گفتگو کرے گا، اس کے بعد چلا جائے گا۔ تو یہ آپ اس کو دیکھیں، تو یہ چیزیں آپ اس کو آپ خود بخود جب ان مباحث کے اوپر غور کریں گے تو خود متوجہ ہوں گے کہ ہمارے اندر ہماری توحید کتنی خالص ہے۔ متعدد پھر خدا کے لیے کرسیوں کی بات ہے، متعدد اس کی کرسیاں ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یعنی بڑی عجیب چیز یہ ہے کہ خود بھی کرسی پہ بیٹھے گا اور اپنے رسول کی بھی کرسی لگائے گا، اور ایک منزل میں یہ ہے کہ اپنی کرسی خالی کر دے گا، رسول اللہ آپ آگے اس پہ بیٹھیے۔ نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ اب باللہ یہ من ساری ذلک۔ چیزیں جو ہیں یہ ان کو بہرحال چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں صرف فہرست اس کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور خدا جو ہے بادلوں کے درمیان مثلا گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے، یہاں تک کہ عجیب بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا تھوک نہیں سکتا۔ کیوں نہیں تھوک سکتا؟ چونکہ اس کے آگے خدا ہے، اللہ اکبر، اگر آپ نعوذ تھوکیں گے باللہ۔ تو خدا کے اوپر۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں کہ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے آگے خدا ہے، اور آسمان سے وہ نیچے آئے گا اور پھر نیچے آگے کہے گا کہ کوئی ہے جو مجھے بلا رہا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکار رہا ہے، میں اس کی دعا کو سنوں گا۔ یہ ساری چیزیں خود ابن بیتوتا جو ایک جنہوں نے سفر نامہ لکھا ہے، مشہور ہے ان کا، کہتے ہیں جو دنیا کی سیر کے لیے نکلے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مراکش کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں کہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ میں نے مسجد جامع دمشق میں دیکھا کہ ابن تیمیہ جو ہے وہ لوگوں کا موعظہ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ خدا آسمان میں کیسے آئے گا نیچے، کیسے آئے گا نیچے؟ کرسی پہ تھے تو کہتے ہیں کہ جیسے بالکل ایسے ہی جیسے میں ممبر سے نیچے آ گیا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ اسی کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وہاں پھر مسائل پیدا ہوئے، پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، یہ ساری چیزیں۔ اب یہاں پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، یہ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سبحان إِنَّ اللہ، اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک۔ قرآن کریم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ واہ واہ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ وہ آسمان میں بھی خدا ہے، وہ بے زمین شک۔ میں بھی خدا ہے۔ اب یہ یہ جو تمام مشرق مغرب اسی کے لیے ہیں، جہاں دیکھیں وہیں خدا ہے۔ وہاں وہیں خدا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بے شک۔ یہ ساری چیزیں، یعنی یہ ہمارے یہاں جو توحید ہے یہ قرآن کے ان آیات سے نکل کے آ رہی ہے جو روایات میں تشریح ائمہ دارین علیہ السلام نے کی ہے۔ اب دیکھیں خدا کے سلسلے سے ہے کہ جیسے ہمارا چہرہ ہے ایسے خدا کا بھی چہرہ ہوگا۔ اب اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو کم ترین اس کی جو آشنائی بھی تعلیمات اسلامی سے ہے تو اس بات کو جانتا ہے کہ قطعاً توحیدی نظام بالکل متضاد ہے، یعنی ایک ٹکراؤ رکھتا ہے جی ہاں، ان چیزوں سے کہ جہاں پر ہم جسم و جسمانیت کی بات کریں خدا کے لیے، لیکن جو یہ خاص طور پر وہ افراد ہیں جو اپنے آپ کو خالص موحد سمجھتے ہیں ان کے ہاں یہ ساری باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر دو بھائی ہیں، روایت ہے، اگر دو بھائی ہیں آپس میں جھگڑا ہو یا تماچا مت مارو اپنے بھائی کو۔ کیوں تماچا نہیں مارو؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے جناب آدم کو اپنے چہرے کی طرح خلق کیا ہے، اللہ یعنی خدا کے چہرے کی طرح جناب آدم کو خلق کیا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہماری توحید کیا ہے؟ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ اس کو
تمام تر غواسین بھی جو تدبر کرنے والے ہیں وہ اگر چاہیں کہ اس کی کسی صفت کو بیان کریں نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، عاجز ہیں، ہم اس کی صفت کو بیان نہیں کر سکتے، یہاں پر اس کو ہم محدود کر لیں۔ تو یہ ساری وہ جو چیزیں ہیں، اچھا اس سے بڑھ کر اب خدا کے لیے اعضاء و جوارح، اس کے ہاتھ ہیں، نعوذ باللہ، اس کے پیر ہیں۔ استغفر اللہ، اچھا پیر اور ہاتھ کی صرف بات نہیں ہے، وَأَنَّهُ يُدْخِلُ فِي النَّارِ يَدَوْ حَتَّى يَخْرُجَ مَنْ أَرَادَهُ۔ اب یہ جو ہے یہ ایک منزل ہے، تو خدا جو ہے وہ اپنا ہاتھ بھی ڈال دے گا جب اس کی مرضی ہے، نعوذ وہ خدا ہے، کبھی بھی ہاتھ ڈالے پیر ڈالے کچھ بھی کرے۔ اب یہ کہ خداوند متعال نے ایک ہاتھ سے آسمان کو پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے زمین کو روکا ہوا ہے۔ عجیب ہے، خدا کے لیے ہاتھ زمین کو روکنے کے لیے، آسمان کو روکنے کی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ قطعاً یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی فکر ہے اپنے اعتبار سے خدا کے سلسلے سے سوچ رہے ہیں اور تصویریں بنا رہے ہیں، اس کے اعضاء بنا رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے لیے جوتوں کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، کہ کہتے ہیں کہ خدا کی کمر بھی ہے اور خدا کے جو ہے شانے بھی ہیں اور انگلیاں بھی ہیں اور جوتے ہیں، اور جوتے جو ہیں وہ سونے کے ہیں، سونے کے جوتے ہیں۔ ابن تیمیہ، اب یہ جو ہے ساری باتیں کہ جہنم، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، بہرحال چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، یہ صرف آشنائی کے لیے کچھ باتوں کو میں نے پیش کیا کہ خدا کا پیر ہے، وہ پیر وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ہمارے یہاں ان ساری چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ صفات ثبوتیہ کچھ ہیں، جی ہاں، اور کچھ ہمارے صفات سلبیہ ہیں، سلبیاں ہیں۔ جی اب ہاں، یہاں پر ہمارے یہاں ساری وہ چیزیں، میں مختصر طور پر صفات سلبیہ اور ثبوتیہ جتنے بھی کمالات ہیں کہ جن کا اظہار ضروری ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ سب کے سب کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور جتنی بھی وہ چیزیں ہیں جو نقص ہیں، جی ہاں، جسم و جسمانیات، ان سب سے خدا جو ہے ہم اس کو مبرہ ہے، کہتے ہیں کہ مبرہ ہے، وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جزاکم اللہ۔ یقیناً ناظرین، آپ کے لیے یہ بات روشن ہو جائے گی شیعیت کی فکری بنیادوں میں، یہی یقیناً شیعیت کی فکری بنیادوں کے ذریعے سے ہی آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے توحید کے نظریات کیا ہیں، خاص طور سے فرقہ وہابیت کے۔ اور جب آپ وہ نظریات جو ہمارے مہمان نے ایک بس اشارہ کیا ہے، نعوذ باللہ جو لوگ جسمانیت کے قائل ہیں، نعوذ باللہ کہ وہ لوگ کے جو خدا کو محدود کرتے ہیں، نعوذ باللہ جو خدا کے لیے کسی خاص مکان اور کسی خاص مقام کے قائل ہوتے ہیں، آپ ان باتوں کو مد نظر رکھیں اور پھر دیکھیں کہ شیعیت کی بنیادوں میں وہ اہم ترین بنیاد توحید کا کس طرح سے تصور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، اور اسی میراث کو آج ہمارے علماء جو ہم تک پہنچا رہے ہیں، عاشقان آل محمد، وہ اپنے کردار کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے اسی وحدانیت کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتوں کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کمپیئر کریں کہ شیعیت کا مقام کس جگہ پر ہے۔ جب شیعیت کی بنیادوں میں سے اصل اہم ترین بنیاد کو لوگ سمجھ جائیں گے تو یقیناً پھر شیعیت کے حقانیت ہونے کے وجود کو بھی تصور کر لیں گے۔ یہ جو خدا کی وحدانیت اور توحید کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ خدا کی عدالت کا آتا ہے۔ ہم اپنے مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا کے لیے عدل کیا ہے اور عدل کی تعریف کیا ہے۔ قبلہ، اب توحید کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ عدل پروردگار کا مرحلہ آتا ہے۔ ہم سب سے پہلے چاہیں گے کہ عدل کی جو تعریف ہے مختصر سے لفظوں میں آپ اسے پیش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عدل کے سلسلے سے جو تعریف مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کی ہے، اور اسی سے نتیجہ لیتے ہوئے علماء نے جس چیز کو بیان کیا ہے کہ ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھا جائے، اسے عدل کہتے ہیں۔ واہ، وعد الشیء فی محلہ اعلی محلہ۔ اگر کوئی شے اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یہ عدل نہیں ہے، ہر شے کو اس کی جگہ پر قرار دینا یہ عدل ہے۔ اسی کو آپ اگر روایت میں دیکھیں، کسی نے سوال کیا کہ توحید اور عدل کیا ہے، رابطہ کیا ہے دونوں کا، تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث ہے، التوحید ان لا تتوہمہ، تو اس کا ہم وہم و گمان نہ بنائیں اور کچھ نہ سوچیں اس کے بارے میں، اور اس کے بعد عدل کہ ہم اس کو کسی سلسلے سے مورد اتہام نہ قرار دیں۔ تو یہ حدیث اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ یہ توحید ہے اور یہ عدل ہے کہ ہم نے توحید میں خدا کے سلسلے سے کوئی وہم و گمان نہیں قائم کیا، اور کوئی بھی تہمت، کسی بھی طرح کا کوئی الزام ہم نے خدا کے اوپر نہیں لگایا، یہ عدل ہے۔ واہ۔ اب اسی کو امام صادق علیہ السلام نے اسی کی تشریح فرمائی ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ اپنے خالق کو کسی بھی بات میں ایسی نسبت نہ دیں کہ جس میں کسی بھی طرح کی کوئی ملامت ہو. اللہ اکبر. جیسے ہم آج کل کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ خدا یا یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا. یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا نے کچھ غلط کیا ہے. نعوذ تو باللہ. کسی بھی طرح سے کوئی بھی شائبہ نہیں پایا جانا چاہیے کہ جہاں پر ہم ایک خدا کو ایک طرح سے ایک نسبت دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ عدالت کے خلاف ہے. اور ہمارے یہاں جو عدل ہے وہ یہ کہ جو کچھ خدا کر رہا ہے، جو کچھ اس نے انجام دیا ہے، ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا فعل حکیمانہ ہے. جزاکم حکمت اللہ. کے ساتھ. بہت شکریہ حضور. یقیناً ناظرین، خدا کے لیے عدل کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، یہ عدل ہے. پروردگار کے لیے عدل یہ ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی حکمت کے ذریعے سے کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، لیکن پروردگار سب کچھ اپنی حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے، اور یہی پروردگار عالم کے لیے عدالت ہے. رکیں گے ہم چھوٹے سے وقفے کے لیے، حاضر ہوں گے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے شیعیت کی فکری بنیادیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مسجد مقدس جمکران یعنی شہر قم سے ہدایت ٹی وی کی خصوصی پیشکش پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں، اور ہمارے ساتھ مستقل موجود ہیں ہمارے محترم اور مکرم مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ. آج کے پروگرام کا آغاز ہم نے اسی اہم سوال سے کیا تھا جو سوال گزشتہ پروگرام میں تشنہ جواب رہ گیا تھا، یعنی وہ شیعیت اور وہابیت کا جو نظریہ اور تصور توحید ہے اس پر سیر حاصل گفتگو ہمارے مہمان نے پیش کی. اس کے بعد ہم اس سوال کی طرف بڑھے کہ توحید کے بعد جو مرحلہ آتا ہے عدل پروردگار کا، عدل الہی کا، عدل کی تعریف میں ہمارے مہمان نے یہ کہا کہ وضع الشیء علی محلہ یا وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، یہی عدالت ہے. پروردگار کے لیے عدالت سے مراد کیا ہے، ہم اسے جانیں گے اور مزید اپنی گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو لے چلیں گے اپنے مہمان کی خدمت میں. قبلہ، جو آپ نے تعریف پیش کی ہے عدل کی، کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، یہ عدل ہے، اور اگر جگہ پہ نہ رکھا جائے تو پھر یہ ظلم ہے. لہٰذا خدا کے لیے عدل اور عدالت سے مراد کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیں. جی، عدل جو پروردگار کے سلسلے سے ہے، ظاہر ہے کہ ہم نے توحید کی بحث کی. توحید کے بعد جو ہماری جو دوسری منزل ہے، ہم کہتے ہیں کہ توحید، عدل، پھر نبوت، امامت اور اس کے بعد قیامت، یہ جی. ہماری فکری بنیادیں ہیں. جی. تو دوسری منزل جو ہم عدل کی لے کے آتے ہیں وہ کیوں؟ ایک تو یہ، اور جب ہم اس کا جواب دیں گے تو اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت کا جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہے اور وہی خالق کائنات ہے، وہی رازق ہے. وہ جو خالق ہے وہ رازق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالق اور رازق ہو لیکن اپنے رزق کو، مثلا ہم ابتدائی مرحلے میں اگر بیان کریں کہ کہیں اس طرح سے قرار دے کہ کسی کو دے کسی کو نہ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خدا کی جانب سے نہیں ہو رہا ہے. توجہ کیجیے گا، یہاں پر ایسا خدا کی جانب سے نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے آج اس دنیا میں بہت سارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بہت سارے لوگ بہت کچھ ہے، اس کا مطلب خدا نے ایسا کیا. قطعاً ایسا نہیں. خدا تو رازق ہے. خدا رازق ہے، وہ پہنچاتا ہے. کائنات میں خدا نے جو اس پوری کائنات کو بنایا ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، کواکب، سب کا ایک سسٹم ہے. اپنے سسٹم پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں. مشکل کہاں پہ ہو رہی ہے؟ جہاں خدا نے اختیار دے دیا ہے. انسان کو اختیار دے دیا ہے، یہ دوسرے کا حق مار رہا ہے، دوسرے کا حق مار رہا ہے. اب پروردگار نے خود یہ انسانوں سے کہا ہے کہ تم عدالت کے لیے آواز اٹھاؤ. یہ جو ہماری حق تلفی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے ہی اسباب سے ہیں. بہت ساری جگہوں پر ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں. عدل سے مراد کیا ہے؟ خداوند متعال اگر عادل ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سلسلے کو علماء نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ دیکھیں، وضع الشیء فی محلہ علی محلہ، ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ عدل ہے. تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں.
ایک عدل تکوینی، جی تکوین میں، کائنات میں عدل، آسمان کی زمین سے اونچائی جتنی ہونی چاہیے یعنی اتنی جیسے ہے۔ خدا نے معین کر دیا، جی، چاند کو جہاں نکلنا چاہیے وہیں پہ جی۔ نکل رہا ہے، وہیں سے نکل رہا ہے، جتنی روشنی دینا چاہیے اتنی روشنی دے رہا ہے، سورج کو جس مقام پہ ہونا چاہیے وہ وہیں پر ہے، ہے۔ واہ، ہوا کو جیسے چلنا چاہیے ویسے۔ تو یہ جو کائنات کو پروردگار نے خلق کیا ہے، گرم علاقے، ٹھنڈے علاقے، یہاں پر دریا ہے یہاں پر نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر تمام چیزوں کو رکھا ہے، یہ تکوین۔ ایک انسان کو بنایا پروردگار نے، تکوین کا ایک حصہ ہے انسان، کتاب تکوین کا ایک حصہ ہے۔ آنکھوں کو جہاں ہونا چاہیے وہاں پر آنکھیں، ناک کو جہاں ہونا چاہیے وہاں پر ہے، بے شک۔ کان کو جہاں پر ہونا چاہیے وہاں۔ تو یہ ہر شے کو اس نے اپنی جگہ پر رکھا ہے، اپنی جگہ پر رکھا ہے۔ جی تو یہ ہے تکوین میں عدالت، عدالت در تکوین۔ جی دوسرا مرحلہ ہے عدالت در تشریع۔ کیا مطلب؟ یعنی پروردگار نے جو ہمارے لیے دین بھیجا ہے، اس دین کے بھیجنے میں مالک نے کوئی ایسا حکم ہمارے لیے نہیں چھوڑا ہے جو ہماری کامیابی کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہمارے کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا اور پروردگار نے اسے نہیں رکھا ہوتا، جی، یا کوئی ایسی چیز جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور پروردگار نے اس سے ہمیں نہ روکا ہوتا کہ یہ اسے انجام مت دو۔ نہیں دیکھنے کو ملتا تمام ایسا۔ وہ چیزیں کہ جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں انہیں تو روکا ہی ہے، واہ 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 واہ، اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں کہ جن کا نقصان بہت شدید تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا نقصان ہے، اس کو بھی روک دیا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ واہ واہ، کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں لیکن خوب ایسا فائدہ نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں پہنچیں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے، اس کو پروردگار نے یہ استحباب کے دائرے میں، تشریعی عدالت ہے۔ تشریع، جی، عدالت در تشریع۔ تو تشریع میں اس کے جو فرامین ہیں، جو جو احکامات احکامات ہیں، واہ، اس نے اپنے احکام میں، اپنے فرامین میں مکمل عدالت کو اختیار کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے معین فرمایا ہے وضع کیا، بعنوان سبحان اللہ۔ دین اور شریعت، جی کہ جو ہماری فلاح کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ جی۔ یہ عدالت ہو گئی عدالت عدالت در تشریع۔ تشریع۔ اب ایک عدالت ہے عدالت جزائی۔ جیسے علماء نے بتایا، جزائی کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک منزل یہ آئی کہ جزا دینے کی بات آئی، اب یہ ہوا کہ تم نے نیک عمل انجام دیے، فلاں نے جو ہے وہ نیک عمل انجام نہیں دیا، اب ان کو ہمیں جزا دینا ہے۔ تو جب جزا دینا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ چونکہ یہ ایک مثال کے طور پر خاص قبیلے کے ہیں، خاص اس کے ہیں، خاندان سے تعلق ہے، انہیں کچھ دے دیا جائے، فلاں کو نہ دیا جائے، نہیں، پروردگار نے جہاں پر جزا جس کو جو دی ہے وہ عین عدالت ہے۔ واہ، تو یہ عدل کا جو آپ نے مفہوم جو پیش، یعنی جو آپ نے کہا کہ عرض کروں کہ جزاکم مفہوم اللہ۔ عدالت کیا ہے تو یہ پروردگار تین کو لے طرح، کر، تو یہ عدل ہے، یعنی پروردگار کی عدالت ہر جاری چیز ہے، میں، ہر چیز میں عدالت ہے، اس کا مطلب تکوین میں بھی عدالت ہے، تشریع میں بھی عدالت ہے، اور جزا میں۔ حکم میں بھی۔ اب ایک سوال ہوتا ہے یہاں پر، ایک سوال، اس کا بھی جواب دے دیا جائے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا کے اوپر لازم ہے کہ وہ عدالت کے ساتھ برتاؤ کرے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر عدل کے کسی کے ساتھ سلوک کرے۔ اب اشاعرہ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کو حق حاصل ہے، وہ چاہے کسی اچھے انسان کو جہنم میں ڈال دے، کسی جہنم میں جانے والے کو جو ہے وہ جنت میں ڈال دے، وہ خدا ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑی سخت منزل ہے خدا کے لیے کہ خدا، ہم کہتے ہیں نہیں، حسن و قبح عقلی، کہ جو چیزیں ہماری عقل جن چیزوں کو اچھا درک کرتی ہے کہ یہ صحیح ہیں، تو جن چیزوں تک ہم پہنچتے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ وہی منزل ہے جہاں سے شیعت کی انفرادیت سمجھ میں انفرادیت آتی سامنے ہے، آتی ہے، شیعت کے عقائد کھل کے سامنے سامنے آتے ہیں۔ اب یہاں پر جو سوال ہے، میں اس کی طرف نہ جاؤں، بڑی اصطلاح کی طرف، گاڑی حسن و قبح عقلی، اور اس سے لوگ جو ہے حسن، اس کی طرف نہ جا کے میں بالکل اس چھوٹے سے سوال کا مختصر سا جواب، کہ جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے، اس کا مطلب آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل سے فیصلہ کرے، تو اس کے اوپر ضرورت آپ لے کے آ رہے ہیں، یعنی خدا ایک طرح سے مجبور ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ۔ ہم اس کی مثال دیتے ہیں۔ جی، ایک ڈاکٹر ہے، اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، اس کو آپ دکھانے کے لیے گئے، یہ بتائیے کہ کیا وہ آپ کو نسخہ، آپ کو بخار آ رہا ہے بہت تیز، وہ آپ کو دوا دینا چاہتا ہے، تو وہ آپ کو جو دوا دے رہا ہے، وہ دوا کبھی صحیح دے گا، کبھی غلط دے سکتا ہے، کچھ بھی لکھ سکتا ہے، جی، کبھی وہ آپ کو مثال کے طور پر بخار آ رہا ہے، اس کے اختیار آپ کو میں، بخار جی کو ہاں، دوا نہ دے کے وہ مثلا نزلے کی دوا دے دے، جی، یا کبھی وہ نہیں، بخار کی بھی دوا دے رہا ہے، اور ایسی بھی دوا دے رہا ہے کہ جس سے آگے بھی کوئی جراثیم اور میکروب
یہ وائرس آپ کے باڈی کو جو ہے وہ متاثر نہ کرے بخار کے ساتھ ساتھ. تو یہ جو وہ جو دوا تجویز کر رہا ہے، تشخیص کر رہا ہے اپنے علم کی روشنی میں، کیا صحیح دوا دینے میں وہ مجبور ہے؟ نہیں. صحیح دوا دینے میں، تجویز کرنے میں کیا وہ مجبور ہے؟ وہ کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے کہ تم صحیح دوا دو؟ بالکل نہیں. پتہ نہیں، وہ مجبور نہیں ہے. وہ دوا جو ہے وہ خراب بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کا علم اس سے یہ کہتا ہے، اس کا علم کا تقاضا یہ ہے، اس کے پروفیشن کا تقاضا اس کا تقاضا، اس کے شغل کا، اس کے پروفیشن کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح دوا دی جائے. واہ واہ واہ. اچھا یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجبور ہے اس کی انتظامیہ کی بنیاد کے اوپر ہاسپٹل کی، یا مثال کے طور پر اس کا مطلب چلنا ہے. ہزار توجیہات وہ کر سکتا ہے. جی ہاں. وہ دوا دے کے کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اس کی باڈی کے اندر یہ تھا. یہ صرف اس کا ضمیر ہے واہ جو اس سے کہتا ہے. ورنہ بہت سارے اسی میڈیکل کی لائن میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا کر رہے ہیں لوگ، کس طرح سے جو ہے وہ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں خدا کی خدائی کا تقاضا یہ ہے. خدا کی خدائی کا پھر تقاضا یہ ہے کہ وہ اب ایک باپ ہے، وہ باپ اپنے بچے کی اگر تربیت کا صحیح طرح سے خیال رکھ رہا ہے، کیا مجبور ہے؟ نہیں. قطعاً وہ مجبور نہیں ہے، لیکن اس کے باپ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کی صحیح پرورش کی جائے. خدا کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھے. قبلہ آپ نے عدالت سے متعلق یہ بات کہی تھی کہ خدا کی ہر چیز جو انجام دے رہا ہے اس کے امر میں، خدا کے اوامر میں وہ حکمت ہوتی ہے. ہم جاننا چاہیں گے حکمت کا عدالت سے کیا رابطہ ہے؟ دیکھیں یہ دو بحثیں ہیں. یہ جو بحث ہے حکمت اور خاص طور پہ عدالت کی، تقریباً علماء اس کو ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں. اب حکمت کے پہلے معنی کو لیں. راغب اصفہانی نے جہاں پر حکمت کے معنی بیان کیے ہیں کہ اس حکمت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان اپنے عقل اور علم کی روشنی میں حقیقت کو تلاش کرے، اسے حکمت کہتے ہیں. علامہ طباطبائی نے بھی اس کو دوسرے انداز سے پیش کیا ہے کہ جہاں پر انسان ایک محکم انداز میں کسی ایسی منزل پر پہنچے کہ جہاں پر کوئی نقص نہ ہو. اسے علماء نے لغت میں، آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے ہوتے ہیں ان کے لگام ہوتی ہے، اسے حکمہ کہتے ہیں. واہ. بندش ہوتی ہے، جب آپ گھوڑا چل رہا ہے اور کہیں پہ پھسل رہا ہے تو آپ اس کو لگام دیتے ہیں. جی. یا گھوڑا تیز رفتار چل رہا ہے لگام دیتے ہیں، حکمہ. تو اسی کو کہا گیا ہے کہ جہاں پر انسان ایک ایسی جگہ سے رکے کہ جہاں پر فساد ہو، جہاں پر مفسدہ ہو، جہاں پر عیب ہو، تو اسے حکمت سے تعبیر کر سکتے ہیں. تو حکمت کے جو معنی ہیں مختلف آپ لغات اور اس میں دیکھیں گے تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک ایسی منزل کے جہاں پر انسان بے عیب ہو کر حقیقت تک پہنچے اور ایک ایسی بات کرے کہ جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، اور مستحکم انداز میں، بقول علامہ طباطبائی کے، مستحکم انداز میں اپنی بات کو کریں، تو اسے حکمت کہتے ہیں. ہم خدا متعال کے لیے جب استعمال کرتے ہیں حکمت، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر حکمت نہ ہو. سارے کام اس کے حکیمانہ ہیں. یعنی ہر عمل کو اس کی غایت، اس کے ہدف کے پیش نظر پروردگار انجام دے رہا ہے. اس کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا. جی. اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں پائی جاتی کہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ یہ کام اس سے بہتر یوں ہو سکتا تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں، مثال کے طور پر حکیم کو حکیم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صاحب حکمت ہوتا ہے. یہ جانتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کون سی دوا ہم آپ کو دیں گے تو کیا اثر کرے گی اور آپ کا نقص دور ہو جائے گا. خداوند متعال حکیم ہے، یعنی غایت کو، ہدف کو دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کیا ہدف ہے، کیا مقصد ہے، اور اس نے تمام چیزوں کو اپنے حکمت بالغہ سے خلق کیا ہے. حکمت اور عدالت کے سلسلے سے جو علماء نے جس چیز کو بیان کیا ہے کہ در حقیقت عدالت یہ ہے کہ پروردگار ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھ رہا ہے. حکمت یہ ہے کہ تقریباً اسی عدالت سے ہی نکلتی ہے. حکمت یہ ہے کہ جہاں پر خدا جس کام کو بھی کرتا ہے وہ بے عیب ہوتا ہے، بے نقص ہوتا ہے، اور اپنے ہدف سے جڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو انسان کو کہہ سکتے ہیں اس کی زندگی کے مقصد میں جو نقص ہیں یا جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کی طرف متوجہ کر کے ان سے دور کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہی حکمت ہے. جتنے بھی کام خدا کے ہیں وہ بیہودہ بلا سبب نہیں ہیں. جی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ حکیمانہ کام ہے. واہ. یہ حکمت ہے کہ ہم نے تمہیں بیہودہ نہیں خلق کیا ہے. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کے آنا ہے؟ تو اس کی طرف توجہ کرو. تو انسان کبھی کبھی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی بھی کام بیہودگی میں کر رہا ہوتا ہے، کچھ بھی انجام دے رہا ہے، لیکن ایک حکیم شخص جو ہے
وہ کچھ بھی ایسے نہیں انجام دیتا. آپ بچے کو دیکھتے ہیں, بچے کیا کرتے ہیں, ادھر ادھر کوئی چیز پھینک رہے ہوتے ہیں, تو ان کے اندر حکمت نہیں پائی جاتی. جزاکم اللہ. قبلہ چونکہ عدالت ہمارے عقائد میں ایک اہم ترین بنیاد ہے, اور ظاہر شیعت کی فکری بنیادوں میں چونکہ ہم اسے ڈسکس کر رہے ہیں, لہٰذا ہم اپنے محدود وقت میں ہی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو پروردگار عالم کے لیے عدالت کیا ہے, اس سے مراد آپ نے اسے پیش کیا, عدالت کی تعریف کو بھی آپ نے روشن کیا. ایک اہم سوال ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی آ رہا ہوگا کہ عدالت کی اہمیت اور ضرورت ہی کیا ہے, آپ اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں, عدالت کے سلسلے سے جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ افلاطون سے لے کے ارسطو تک, کہ افلاطون یا ارسطو کی کتاب ہے جمہوریت, اور جمہوریت میں انہوں نے عدالت کی ضرورت کو پیش کیا ہے. کہ کیوں پیش کیا ہے کہ اگر عدالت نہیں ہوگی تو سماج کے اندر اونچ نیچ, ایک طبقاتی نظام, یہ سارے جو مسائل ہیں جو آج ظلم و زیادتی کے جی جو کچھ خاص جا لوگ کچھ بجا خاص دیکھنے کو ملتے ہیں, یہ سب کے سب اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ عدالت نہیں ہے, عدالت لہذا کی آپ رعایت دیکھیں, نہیں کی جا رہی رعایت ہے. نہیں کی جا رہی ہے. بالعدل قامت السماوات والارض, بے شک, عدالت کی بنیاد کے اوپر بے شک. یہ نظام جو ہے وہ جی ہاں. قائم ہے. تو وہ جو خود عادل ہے, جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں, جو ہمارا رب ہے, وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کائنات کے اندر عدل کا سسٹم نہ ہو. لہٰذا پروردگار نے ایک خاص توجہ, یعنی ہمیں توجہ دلائی ہے, جی ہاں. ہمیں متوجہ کیا ہے کہ تمہیں عدالت کے لیے خود اٹھنا ہے, خود آواز دینی ہے. اسی لیے مقصد بعثت انبیاء کو بھی اس انداز سے بیان کیا گیا ہے. سورہ حدید میں ظاہر ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اس لیے پروردگار سبحان اللہ, اس میزان کو نازل کیا, اور پروردگار نے اس لیے انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگ عدالت کے لیے اٹھیں. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, لوگ خود اٹھیں عدالت کے لیے, عدالت کے لیے قیام کریں. تو اگر عدالت کے لیے قیام نہیں کرتے ہیں, اس کا مطلب بعثت انبیاء کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے. اور یہ شیعت کا ایک امتیاز رہا ہے کہ جہاں بعثت انبیاء کو آپ پائے تکمیل تک پہنچتا ہوا دیکھیں گے ہر منزل پر, شیعت نے عدالت کے لیے آواز اٹھائی ہے. اور آج اگر آپ اس شیعت کو دیکھیں اور اس کی کیفیت کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر منزل فکر ہے تو منزل فکر میں شیعت کے ساتھ میں جو صفت جڑی ہوئی ہے وہ عقلانیت ہے. واہ, بے شک. اور اگر منزل اجتماع ہے جی, تو اجتماع کی منزل میں, معاشرتی مسائل میں شیعت کے ساتھ جو امتیاز ہے وہ عدالت کا ہے. بے شک. طول تاریخ میں جتنا بھی جو آپ کو تاریخ میں ملے گا ظلم ہوا ہے, دیواروں میں ہمیں چنوایا گیا ہے, ہمارے خون کے گارے سے محلوں کو تعمیر کیا گیا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ ساری باتیں کیوں ہوئی ہیں؟ چونکہ شیعت کے وجود کے اندر ایک کیفیت ہے اور ایک خصوصیت پائی جاتی ہے جہاں وہ توحید خالص ہے. اسی خالص توحید کا تقاضا یہ ہے کہ عدالت ان کے وجود کے اندر ہے, یہ ظلم کو نہیں دیکھ سکتے. لہٰذا آپ دیکھیں طول تاریخ میں کربلا سے لے کر کربلا کے بعد تک اٹھنے والی مختلف تحریکیں, اور آج بھی آج تک جی ہاں, اگر ظالم کے مقابلے پر کوئی کھڑا ہوا ہے تو یہ مذہب ہے. بے شک. اور آپ دیکھیں کہ کسی اسکالر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر آج حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور آنے کے بعد ان کے سامنے امت مسلمہ کے بڑے بڑے قائدین و مائدین و رہبروں کو لا کے کھڑا کیا جائے تو جس طرح سے پیغمبر نے جو تعلیم عدل دی, پیغمبر نے جس طرح سے کہا کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرو, پیغمبر نے جس طرح سے کہا کہ کسی کے حق کو غصب نہ کرو, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو پیغمبر خود اپنی امت کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے, یہ تو ہماری امت ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. یقیناً ایسا. لیکن اس مرحلے میں اگر آپ غور کریں کہ کون لوگ ہیں جو آج نظام عدل کو چاہتے ہیں, کون لوگ ہیں جو ظالموں سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا یہ وہی لوگ ہیں جو پیروے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. اب یہاں پر آپ آئیے, ہماری بحث آگے انشاءاللہ آئے گی امامت کی, تو یہیں سے استفادہ کرتے ہوئے ایک بات اور کہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کے سلسلے سے بھی خاص طور پر دیکھیں عدالت اور شیعت, اس کو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے وہاں اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ میں علی کو کیوں اپنا جانشین بنا رہا ہوں, اس لیے کہ عادلکم,
کہ وہ علی سب سے زیادہ عادل ہے تم میں، بے شک علی کے اندر یہ صفت ہے، ہوں علی عدالت کو برقرار کرنے میں تم سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں مقصد بعثت انبیاء کیا تھا؟ عدالت کو رائج کرنا۔ واہ واہ، تو اگر اس مقصد کی آبیاری ہونا ہے تو جانشین بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور علی سے بڑھ کر عادل جزاکم اللہ۔ پیغمبر کی نظر میں نہیں تھا، اس لیے پیغمبر نے، اور میں انشاءاللہ اس کو پھر آگے بھی عرض کروں اور گا۔ اسی عدالت کی حضرت امیر المومنین زندگی بھر رعایت کرتے رہے، اور پھر لوگوں نے کہا قتل امیر المومنین لشدت عدلہ، قتل فی محرابہ لشدت عدلہ۔ جی جی ہاں، اس چیز کو جردرداق نے بھی اس کو بیان کیا کہ علی کی شہادت کا سبب۔ اب عدالت کا مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کہنے میں تو بڑی اچھی ہے، جی بولنے میں بڑا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، عدالت ہونی چاہیے، لیکن جب منزل عمل کی آتی ہے جی، تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو کہیں کہ ہاں نہیں ہمیں عدالت چاہیے۔ جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکریہ۔ یقیناً یہ بھی ایک اہم اساس تھا، اہم بنیاد تھی جس پر آپ نے روشنی ڈالی، بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ یقیناً ناظرین، ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارے جو اصول ہیں، شیعیت کی جو فکری بنیادیں ہیں، ہم جو اپنے اصل مطالب کو بیان کر رہے ہیں، توحید کے بعد یہ عدل ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمارے عقائد میں یہ دوسری اہم ترین اساس ہے جس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری تھا۔ اور عدالت کو جب آپ سمجھ گئے ہوں گے تو عدالت، جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا ہے کہ یہی شیعیت کا امتیاز ہے، یہی شیعیت کا خاصہ ہے کہ کسی اور مکاتب فکر میں آپ دیکھیں تو ان کے اعتقاد میں، ان کے اصول میں، ان کی بنیادوں میں عدل کا ذکر نہیں ملے گا، یہ صرف اور صرف شیعیت کے اعتقادات ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو عدل کا تقاضا ہے، اس تقاضے کو صرف اور صرف عاشقان آل محمدی پورا کر رہے ہیں۔ عدل کو اپنے پریکٹیکل لائف میں ڈھالنا یقیناً سخت ہے، بولنا آسان ہے، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں، اپنے رشتوں میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں عدالت کی رعایت کرتے رہیں گے، تب ہمیں یہ شعور پیدا ہوگا کہ یہ عدالت جو ہمارا دین ہم سے عدالت کا تقاضا کر رہا ہے، ہم اسے پہچانتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے اپنے دین کے لیے اٹھیں، اور عدل پہ اٹھنے والی جو آوازیں ہیں اس پر لبیک کہیں، تاکہ پروردگار عالم جو دنیا میں انصاف کو نافذ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے لیے کہیں نہ کہیں ایک ذریعہ اور سبب بن سکے۔ یقیناً ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے، جو آئے گا تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر جائے گا۔ ہم سب اپنی زندگی میں اپنے تعاون کو چاہے مختصر طور پہ ہی صحیح لیکن پیش کریں، تاکہ ہم سب امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے حقدار ہو سکیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو آج یہیں پہ رکے گی، ہمیں دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکیں، اور اس اعتقادات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جو ہماری تیسری اصل اور بنیاد ہے نبوت، ہم اس پر گفتگو کر سکیں۔ وقت تمام ہوا، دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔